ویلکم بیک. ملک عتیق صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن کی ملاقات کروانے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی دستگیر صاحب، جہاں تک پی ٹی آئی کی قائد سے ملاقات نہ کرانا، یہ تو حکومت کا کام بنتا ہے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کام جوش سے نہیں، ہوش سے کرنا چاہیے. ایک ملاقات کروا دی نا اس کی بہن کی، ان کی بہن سے ملاقات کرا دی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو کیا ڈر ہے. حکومت کو ملاقات کرانا چاہیے. ایک پرسن ہے، ایک پارٹی کا قائد ہے. آپ نے کیس جو بھی کرنے تھے، جو اس نے کیے ہیں، ایف آئی آر ہو گئی ہے، کیس چل رہے ہیں، کیس عدالتوں میں ہے، کیس ٹرائل میں ہے، تو جیل کے اندر ہے. تو جب سب قیدیوں کے لیے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ملاقات ہونی چاہیے. اس میں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اس میں ان کو پراپر طریقے سے جو ٹائم پیریڈ ہے، ہفتے میں ہے، 2 دن میں ہے، 3 دن میں ہے، جن جن لوگوں نے ملاقات کرنی ہے، ان کے پارٹی کے بندے ہیں، ان کو ملاقات کرانی چاہیے. یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے پیچھے پڑنے سے یا اس کے پراپر طریقے سے ایکشن لینے سے کوئی مقصد نہیں ہے. اس وقت ملک کس حالات میں جا رہا ہے. دیکھیں، آج دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ہندوستان جنگ کی تیاری میں ہے. طالبان اٹھ رہے ہیں. افغانستان ہمارے مخالف ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھیں، اپنی معیشت کو دیکھیں. جو کام کیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو کام پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیے ہیں اور جو اس حکومت نے کیے ہیں، دونوں میں کوئی فرق تو لگ نہیں رہا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہوں نے بھی حکومت کو دیکھا جائے، پی ٹی آئی کے دور میں تو انہوں نے توجہ نہیں دی ملک پہ. انہوں نے بھی پی پی پی، مسلم لیگ نون، جتنے سیاسی لیڈر تھے، سیاسی رہنما تھے، سب کے اوپر ایف آئی آر کیے، اندر کروایا. اگر وہی ٹائم وہ اپنے جو وعدے کیے تھے، انہوں نے 4.25 سال، 3 سال، 3.5، 4.25 سال تو حکومت کی ہے پی ٹی آئی نے. اس وقت ان کے وعدے کیا تھے؟ ان کے وعدے یہی تھے نا کہ ہم اچھا روزگار دیں گے، پیٹرول، گیس، بجلی کو سستا کیا جائے گا، گھر دیں گے لوگوں کو، 5 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. جی. اچھا، گورنر ہاؤس کو ہم بلڈوز کر دیں گے. آئی ایم ایف سے سب سے بڑی چیز ہے، وزیر اعظم کو ہاؤس کو ختم کر دیں گے. بڑا اچھا میں ان کا لگا. میں خود بڑا امپریس ہوا تھا جب یہ ساری چیزیں سنی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم قرضہ نہیں لیں گے. اگر ہم نے قرضہ لیا، یہ بانی پی ٹی آئی نے بولا تھا نا کہ اگر میں نے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا. قرضہ لے بھی لیا اور خودکشی بھی نہیں کی. یہ بھی دیکھ لیں آپ نا کہ جب سارے کام اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں. اگر یہی 3.5 پونے 4 سال میں پی ٹی آئی بھی اپنے ملک پہ توجہ دیتی، کل یہ چور ڈاکو، پی ٹی آئی کہہ رہی تھی حکومت، چور ڈاکو سب یہ کہہ رہے تھے نا، کرپٹ کہہ رہے تھے، کرپشن کہہ رہے تھے، ساری چیزیں کہہ رہی تھی. جب ان کو ملاقات کا ٹائم تھا تو ان کو بھی لوگوں سے ملنے نہیں دیا، سیاسی پارٹیوں کو ملنے نہیں دیا. لیکن آج اب ان کے اوپر ٹائم آیا تو یہ بھی اسی کی طرح چاہ رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا ہٹنا چاہیے. دیکھیں دستگیر صاحب کہ جو پی ٹی آئی کی غلطیاں تھی، اس حکومت کا کام بنتا ہے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا. گو کہ وہ بھی یہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. جو غلطیاں 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں ہوئی، اینڈ میں پی ٹی ایم آ گئی ہے. پی ٹی ایم آنے کے بعد آپ کی حکومت بن گئی. آج 2 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو. گو کہ جو غلطیاں انہوں نے کی، آپ وہی غلطیاں کر رہے ہیں. آپ ان غلطیوں کو دہرانے کے لیے آپ ان کو غلطیوں کو کلیئر کریں نا. آپ اپنے ملک کو توجہ دیں، اپنی معیشت کو توجہ دیں. اپنے ملک میں ایسے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، معدنیات کو توجہ دیں، انڈسٹریل زون کو بڑھائیں، امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو بڑھانے کی بجائے، ان کو کرنے کی بجائے آپ ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں فلانا پروجیکٹ کیا. کیا پروجیکٹ کیا ہے؟ آپ ایک قرضے لے کے کام چلا رہے ہیں. یہ تو عارضی خوشی ہے، فرضی خوشی ہے. قرض لے کے، سود کی رقمیں لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو سنوار لیں گے، ہم فلاں پروجیکٹ کر لیں گے. گو کہ اس کو معیشت کو بنانے کے لیے، روزگار کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ نے کوئی اقدام کیے ہیں؟ کیا 2 سال میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں عوام خوش ہے؟
آج اگر یہ اچھے پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، عوام کے حق میں کر لیتے ہیں، عوام کا دل جیت لیتے ہیں، تو یہ 27ویں 28ویں 26ویں ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. یہ جو بنا رہے ترمیم ہے 27ویں بنائی ہے تو اپنے بینیفٹ کے لیے بنائی ہے، اس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. آج پی ٹی آئی کو روک رہے ہیں، یہ تو بانی پی ٹی آئی کو ہیرو کر رہی ہے، یہ بھی بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی. دیکھیں کے پی کے میں حکومت کر رہی ہے، ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے سے آ رہا ہے، دروازے کے گیٹ کے آگے کھڑا کر رہے ہیں اس کو. ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی ملک ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں غیر ملکی ممالک میں لوگوں کے دماغ میں کیا اثرات ہوں گے، کیا مظلوم بنا رہے ہیں ان کو. ان چیزوں سے، ان اقدامات سے یہ تو اپنے آپ کو مزید ویک کر رہے ہیں. میں ماننا صاحب اور پی ٹی آئی کا جہاں تک بات آتی ہے کہ اس کو گو کہ آپ اوپن فری ہینڈ چھوڑ دیں، ایزی چھوڑ دیں. آپ اس کے اوپر جتنا فوکس کرتے جائیں گے، جتنا اس کے اوپر چلتا جائے گا، آپ تو اس کو مزید مظلوم بنا رہے ہیں. آپ اپنی حکومت میں توجہ دیں، حکومت میں کام کریں، ایسے ایسے کام نکالیں جس میں عوام کو ریلیف پہنچے، ایسے ایسے معاملات کریں کہ جس میں بجلی کی کمی ہو، پرائس کی کمی ہو، گیس کی پرائس کی کمی ہو. ٹیکنیکل چیزیں آپ دیکھیں کہ ایسے عوام کیا کرے گی. آپ پی ٹی آئی کی طرف پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر کا بل. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ماننا صاحب، عتیق صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کو اپنا رویہ چینج کرنا چاہیے. جیسے پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، ان کی ایک بہن کی ملاقات کروا دی، یہ پہلے کروا دینی چاہیے تھی، یہ کہہ رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دستگیر صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے اور تمام اخلاقیات بھی یہی درس دیتی ہیں. اور باقی جہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، تو بڑی واضح بات ہے کہ اگر قیدیوں کی ملاقاتیں سب کی ہیں تو اس کی کیوں نہیں؟ کیونکہ آئین کی نظر میں برابر ہیں نا سارے. کہ یا وہ یہ اس میں بھی استثناء ہے نہیں برابر ہے کہ بھائی عمران خان کے لیے کوئی استثناء الگ ہے ملاقات کر، دوسروں کے لیے. بھائی جب سب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں روٹین میں، ایسے ہی ان کی ملاقات ہونی چاہیے، فیملیز کی بھی، ان کے لیڈران کی بھی، ان کے وکلاء کی بھی. جب اتنے کیسز ہیں بے شمار، مجھے بتائیں کہ جب ان کے وکلاء ملیں گے نہیں، ڈسکس نہیں کریں گے، وہ آرگومنٹ کیا کریں گے عدالت میں؟ ان کو ٹائم چاہیے کہ بھئی انہوں نے ان سے جو ہے نا وہ پوچھنا ہے، کنسلٹ کرنا ہے، کنسلٹیشن کے بعد ہی انہوں نے جا کے عدالت میں آرگو کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ناانصافی ہے. اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں. بھئی اگر آپ کی حکومت اس کی ملاقات سے اتنی خوف زدہ ہے تو پھر حکومت تو نہ ہوئی، یا اس کے کسی ایک بیان سے خوف زدہ ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کیوں اتنے پھر جو ہے نا وہ نعرے اور دعوے کرتے ہیں کہ حکومت بڑی سٹیبل ہے، معیشت بڑی سٹیبل ہے، ملک وہ اڑان بڑھ رہا ہے. بھائی وہ کہاں اڑان ہے؟ آپ کی اڑان تو میرا خیال جیل کے دروازے کے سامنے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے نا وہ اڑان نیچے آڑی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر پتہ نہیں کوئی بیان آ گیا تو اڑان نیچے نہ آ جائے. تو میرا خیال کہ یہ ایک مذاق بن رہے ہیں آپ لوگ، یہ حقیقت پہ مبنی باتیں نہیں ہیں. یہ کل جو ہے نا یہ جتنے باہر بیٹھے ہیں سارے چند ایک جو ہے یہ نواز شباز، یہ زرداری، یا ان کے جو ہے بہت لیڈران یہ جیلوں میں رہ چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان کو احساس ہے، اور احساس زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے راستے بنائیں کہ کل ان کی جگہ کوئی دوسرا آئے تو کم از کم اس طریقے کی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو. اور یہ ایک بہت غلط قسم کی بات پڑ رہی ہے کہ آپ کو ملاقات کے لیے، مجھے بتائیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعلیٰ کو ملاقات نہ ہو. ایسے ہی ابھی 3 وزراء اعلیٰ اور بھی تو ہیں، مطلب پنجاب ہے، سندھ ہے. وہ صحیح کہتا کہ ایک کے لیے تو جہاز ہے اور ہمارے لیے ملاقات بھی نہیں ہے. نہیں، اس کے بیانات بھی دیکھیں نا جی، وہ بڑکیں بھی مار رہا ہے نا، جذباتی بیان. صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک وہ سربراہ ہوتا ہے پورے صوبے کا. نہیں وہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ تو پہلے دن گیا، پہلے دن تو بڑک نہیں ماری تھی نا. وہ پہلے دن اس کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی اس سے شہباز سے، تو اس نے مبارکباد بھی دی. اس نے کہا جی ملاقات میں پوچھ کے بتاتا ہوں. جب ملک کا چیف ایگزیکٹو کہے پوچھنا تو کس سے پوچھنا ہے بھائی پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، آپ کی بھتیجی بیٹھی ہوئی ہے، وفاق میں آپ خود. تو یہ نہ مطلب کہ یہ ایک عوام الناس جو ہے نا وہ سوچتی ہے کہ بھائی دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. ملک میں جو آگے نہیں بڑھ رہا وہ اسی لیے نہیں بڑھ رہا کہ یہاں بدو کی شکلیں، چہرے، پارٹیاں، عہدے دیکھ کے جو ہے نا وہ سارا سسٹم ہلتا ہے، عدالتیں ہلتی ہیں، ادارے ہلتے ہیں، شخصیات الٹیمیٹ ہے، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے، کبھی رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہی چیز ہے کہ جو ملک کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، معاشی طور پہ، سیاسی طور کے اوپر استحکام پیدا کرنا ہے، تو میرا ہے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی
جو ہے نا وہ ضروری ہے. ہم سب کے لیے یہ کہتے ہیں. ملک صاحب احتجاج تو سب کا حق ہے ٹھیک ہے نا لیکن پرامن احتجاج کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرتی رہی ماضی میں بھی اور ابھی بھی؟ دیکھیں جی جہاں تک ماضی کی بات آتی ہے انہوں نے جو احتجاج کیے ہیں وہ تو ملک کو نقصانات ہی پہنچے ہیں. اس میں 128 دن میرے خیال میں کیا تھا انہوں نے اسلام آباد میں. 128 دن اگر وہاں پہ وہ بیٹھے رہے ہیں احتجاج کے لیے تو آپ یہ دیکھ لینا کہ اس وقت نون کی حکومت تھی تو معیشت کے حوالے سے معاشی حوالے سے کیا ان کو احساس نہیں تھا کہ ہمارا ملک کتنا پیچھے جا رہا ہے, کتنے نقصانات پہنچ رہے ہیں ہمارے ملک کو. اور جو پارٹیاں آئی گئی ہیں اس وقت لائی گئی ہیں, جتنی پارٹیوں نے احتجاج کیا تھا اس وقت, تو میرے خیال میں جو مین پروجیکٹ جن کے معاہدے ہونے تھے غیر ممالک سے وہ نہ ہو سکے. کیا اس میں کاروباری نقصانات نہیں ہوئے؟ کیا عوام کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا اس وقت ان کو احساس نہیں تھا کہ 1% حکومت کر رہی ہے, ایک حکومت چل رہی ہے نا, ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیں, اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا آپ کریں. دیکھیں جو افراتفری کی جو احتجاج ہوتا ہے نا وہ احتجاج نہیں ہے, وہ انتشار ہے. ہماری قوم کو ہماری عوام کو جو چیز دیکھی جائے تو پی ٹی آئی نے کہتے ہیں شعور دلوایا. یا شعور کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی کو نقصانات دینے میں؟ کیا ہمارے ملک میں اگر کوئی نقصان ہوگا تو کس کا نقصان ہے؟ ہم سب کا نقصان ہے, ایک جماعت کا نقصان نہیں ہے. وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اگر آپ ملک کو نقصان دے رہے ہیں تو سینسائٹی تو نہ ہوئی ملک میں. اس میں تو کسی پارٹی کے حوالے سے اگر نون بھی احتجاج کرتی ہے جس میں انتشار پھیلتا ہے تو وہ رانگ پہ ہے. پیپل پارٹی بھی کرتی ہے, کرتے بھی رہے ہیں, وہ رانگ پہ ہے. کیا آپ اپنے ملک کو اتنے ٹائم سے بلاک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک دن میں کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اور ڈی چوک میں آپ بیٹھ کے کرتے ہیں, اسلام آباد کیپٹل میں کرتے ہیں, پوری دنیا میں جاتی ہے. سب سے بڑی بات تو جو چیزیں بھارت کو پہنچتی ہیں تو نیگیٹو چیزیں وہ بھی نکالتے ہیں اس میں سے. احتجاج ہر جماعت کا حق ہے, احتجاج کرنا چاہیے, لیکن وہ کرنا چاہیے جس میں کوئی بہتری نظر آئے, جس میں انتشار نہ ہو. آپ اپنے مقاصد کے لیے اگر جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ملنی چاہیے ہمیں, اس میں احتجاج کریں آپ, لیکن پرامن کریں نا. ابھی یہ جو احتجاج شروع ہے حکومت کے حوالے سے, چلے رائٹ یہ بنتے ہیں کہ اگر ملاقات نہیں کرتے ہیں, ملاقات نہیں کروا رہے ہیں تو حکومت کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے ان کو کہ ملاقاتیں کروائیں, احتجاج سے بچنا چاہیے. اس کے باوجود پھر بھی وہ ملک میں افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر تو قانون حق ایکٹیو ہونا چاہیے, قانونی ایکشن ہونا چاہیے, لیکن یہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی اگر احتجاج کرتی ہے تو انتشار پھیلتا ہے. اگر کوئی اور بھی جماعت کرتی ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, جس میں پی پی بھی شامل ہے, جس میں مولانا صاحب بھی شامل ہے, جے یو آئی بھی شامل ہے, یہ سب جماعتوں کو کام بنتا ہے کہ آپ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, قانونی حق ہے, لیکن اس احتجاج میں کیا عوام کو بھی کوئی بینیفٹ ہے یا صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, سیاست کو اٹھانے کے لیے, حکومتوں میں سیٹوں پہ بیٹھنے کے لیے؟ تو پھر وہ احتجاج نہیں ہے, وہ انتشار ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور جو چیزیں اس وقت دیکھا جائے تو حکومت پاورفل ہے, پاورفل ادارے بھی حکومت کے ساتھ ہیں. جب دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے ان کو اوپن کرنا چاہیے. جو احتجاج کے مواقع ملتے ہیں وہ ایسے کام نہ ہوں جس میں موقع ملیں. اس وقت پی ٹی آئی کا احتجاج یہی ہے, بانی پی ٹی آئی. کیا ہمارے انتظامیہ کو ایک احتجاج ہوتا ہے, پوری انتظامیہ وہاں پہ ہے, روڈ بلاک ہے, میڈیا ساری وہاں پہ ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کی وجہ صرف بانی پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیں جی جو وجہ سٹارٹ میں بنی وہ تو ختم کریں نا, جو فی الحال وجہ ہے وہ تو ختم کریں اس کو, اس کے بعد دیکھیں نا نیکسٹ کیا وجہ آتی ہے. دیکھیں رائٹ میں ہیں تو ان کے احتجاج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, احتجاج کا موقع نہیں دینا چاہیے. اگر رانگ پہ ہے تو قانون آپ کے پاس ہے, پاور آپ کے پاس ہے, ادارے آپ کے پاس ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے. آپ کبھی الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جی, آپ ون ہوئے ہیں, جیسے بھی ہوئے ہیں, 12 سیٹیں لے چکے ہیں.
جس طرح بھی لے چکے ہیں وہ ان کو بہتر پتہ ہے. الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمشنر ہے, وہ آپ کا اپنا ہے. کیا اس چیز کو دیکھا جائے تو آپ کم از کم اتنا ضرور دیکھیں کہ اس وقت حکومت آپ کے پاس ہے, ادارے آپ کے پاس ہیں, سب سسٹم آپ کے پاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے تو اس کو اچھی جگہ استعمال کریں, مانا صاحب پارٹیوں پہ مت استعمال کریں. مانا صاحب ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہاں بھی جو بات ہے ابھی جو پاپولرٹی یا عوام کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ الیکشنوں میں دنیا دیکھ چکی ہے کہ عوام کوئی 70-80% جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے. اور ان کو بھی پتہ ابھی ہے. جو الیکشن ہوا اس کی بھی بات کر لیتے کس ہیں. الیکشن کی؟ جو بھی ضمنی الیکشن ہوا. الیکشن میں ریس کے سامنے کوئی نہ ہو, یہ فارم 47 کے بعد تو الیکشن کی بات ہی ختم ہوگی نا, ابھی اس پہ کیا بات کرتی ہیں, تو اس کا فائدہ نہیں. تو یہ تو میرا ضمنی الیکشن جب وہ 2021-22 میں اس وقت پتہ ہے کہ 7 سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا عمران اور 6 سے جیت گیا تھا, یہ سب کو پتہ ہے, ساری پارٹی تھی, پورا نظام تھا. تو یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی کیسے سارا کچھ ان کا نشان سارا کچھ ختم کر کرا کے, اتنی سختی ہیں, نہ کوئی مطلب کوئی ریلی تھی, نہ کوئی جلسہ تھا, نہ کچھ تھا, اور عوام الناس نے کس کس طریقے سے تلاش کی ان کے نشان اور ووٹ دیا. پھر رات کو 12 بجے جو ہے وہ سمجھ لگ گئی کہ بھائی بات کہیں اور جا رہی ہے, تو پھر فارم 47 تیار ہو گئے. تو میرا اس چیز کا احساس ہے سب کو کہ عوام کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہے, اس پارٹی کے ساتھ. جہاں تک ملک صاحب نے کہا کہ احتجاج کی دیکھو نا بنیاد کیا ہے, وہی بات آتی ہے کہ نظام عدل, انصاف نہیں ملتا تو لوگ آتے ہیں. کہ 2014 کی اگر بات کی جائے تو اس وقت 2 پارٹیاں احتجاج میں آئیں, ایک طاہر القادری صاحب اور دوسرا پی ٹی آئی. طاہر القادری صاحب جب سانے ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے, 14 بندوں کا مرڈر ہوتا ہے, 100 کے قریب لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بیریئر ہٹانا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیریئر جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر پر لگا ہوا تھا. یہی بات یہی تھی. پھر اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی, الٹا ایف آئی آر جو مقتول تھے ان کے وارثان کے خلاف ہی ہوگی. وہ احتجاج یہاں چل کر آیا, اور اس وقت کے ملٹری چیف رحیل شریف ان کے سامنے بات ہوئی, انہوں نے انٹروین کیا, تو کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایف آئی آر میں رہا کوئی, اس میں جو ہے وہ اس کی کریکشن ہوئی. ابھی پی ٹی آئی کا کیا تھا کہ بھائی جو الیکشن ہوا ہے اس میں دھاندلی, انہوں نے بولا صرف 4 سیٹیں جو ہے وہ کھول دو, ہلکے 4 ہلکے کھول کے ان کا آرڈر کرا. یہ ویری سمپل ہے کہ بھئی اگر چوری نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی دھوکہ نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ پارٹی بہت بڑی پارٹی وہ احتجاج کر کے سڑکوں پہ آئے, نظام روک کے بھئی آپ 4 ہلکے کھولیں, کھول کے سب کے سامنے فرانزک ہو, آڈٹ ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آپ بنیاد کو دیکھیں کہ بنیاد کون بنتے ہیں لوگ. لیکن ہمارے مشاہدے میں یہی آتا ہے کہ احتجاج کے سامنے آپ کا جو نظام ہے یہ اس کی بنیاد بنتا ہے. مولانا صاحب یہ بھی بات چل رہی ہے, میں ابھی آپ سے نا وکلا حضرات اور پولیس کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں. پنجاب بار ایسوسی ایشن نے پولیس کا داخلہ ممنوع کر دیا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ بہاڑی میں اور جنگ میں 2 وکلا کا مرڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور مرڈر کے بعد جو پولیس ہی لہلولات سے جو ہے وہ کام لیتی ہے, گرفتاریوں کے آگے پیچھے کر کے وہ احتجاج بڑھتا وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ تمام ڈسٹرکٹ بار جو ہیں پنجاب کی اور جو تحصیل بارز ہیں, بارز کے اندر پولیس کا جو داخلہ ان کو بند کر دو. بنیاد کیا بھی پوری بارز میں یا پوری پولیس تو اس میں انوالو نہیں ہے. یہ دوسری بات تو نہیں ہے کہ وہاں جو متعلقہ پولیس ہے, وہاں کا جو ایس ایچ او ہے, وہاں کا جو ڈی ایس پی ہے, وہاں کا جو ڈی پی اوز ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے کہ بھائی مرڈر ہوا ہے. سب سے بڑا جرائم گناہ دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ بندے کی جان جلی جانی, قتل ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے زوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے قریب ایک مسلمان بندے کی جو جان ہے اس کے قتل سے بالکل ہلکی ہے.
میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں ملک عتیق صاحب، اگر پولیس عدالتوں میں پیش نہیں ہوگی تو امن کیسے قائم ہوگا؟ لاسٹ منٹ آپ کے پاس. دیکھیں جی دستگیر صاحب، بات آتی ہے اس وقت وکلا حضرات اور پولیس کی آپس میں جو بھی پولیس چل رہی ہے، یہ تو کافی ٹائم سے چل رہی ہے ان کی. دیکھیں اس میں کچھ سالسی بھی ہونا چاہیے. حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا، حکومت کا کام بنتا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں بیٹھ کے پرامن طریقے سے حل کیے جائیں. آج اگر ہم انتظامیہ اور وکلا حضرات آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ تک پہنچتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ قتل و غارت ہو چکی ہے، تو وہ کام بنتا تھا کہ کم از کم اس پہ پراپر طریقے سے ایکشن لیا جائے اور جو بھی قاتل ہے ان کو اریسٹ کیا جائے اور اس حد تک لے جائے. اب وکیل اس جگہ پہ کیوں آئے ہیں؟ بار ایسوسی ایشن جو بھی ان کی بنتی ہے پنجاب بار کی، یہ موقع ملنا نہیں چاہیے تھا ان کو. اگر مل گیا ہے تو حکومت کا کام ہے ابھی کہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے، مشاورت کر کے پرامن طریقے سے اس معاملات کو حل کیا جائے. کل مزید ان حالات کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے ان کو، گو کہ بگڑنا نہیں چاہیے. گو کہ ملک ہمارا اپنا ہے، قانون ہمارا اپنا ہے. آج اگر قانون دان ہی آپس میں ایسے کریں گے تو انصاف عوام کو کہاں سے ملے گا؟ اگر وکلا حضرات ہی ان اداروں کو جا کے اٹیک کریں گے اور وہ ان کو اٹیک کریں گے تو سیکورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے بھی سیف سائٹ ہے کہ جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں تو وہ تو انہوں نے ہی کرنے ہیں. سیکورٹی تو ان کو ملے گی تو یہ مالا کام صاحب ہوگا. لاسٹ منٹ میں آپ نے جاتے جاتے نا، ہمارا جب کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے ہم لاسٹ منٹ میں انڈیا کو ایک میسج دیتے ہیں، وہ آج آپ دیں گے. دیکھیں جی، بھارت کو پہلے بھی سبق مل چکا ہے، مئی میں، پھر 2021 میں بھی، یہ سارے سبق 2019 میں. تو میرا سبق مل چکا ہے کہ بھارت سامنے آ کے جنگ نہیں لڑ سکتا. اور ابھی جو سارے ان کے داروں کے پول کھل رہے ہیں، جو دبئی شو میں ان کا جو ستیہ ناش ہوا ہے، ان کی ٹریننگ، ان کے اکوپمنٹ، ان کے طیارے اور کیا کیا ان کے اب اگر جرت کرے گا تو پھر تو نشت و نبود ہی ہونے ہوگا والی بات ہے. اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کے تمام شہروں کو جو ہے نا ایک دفعہ نہیں، 5 8 دفعہ جو ہے نا تباہ و برباد کر سکتا ہے. اور تمام چیزیں جو ہے نا ان کے ٹارگٹ میں لے کے بالکل فکس ہیں. وہ ایسے ایکٹیویٹ ہوئیں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی مودی کی نہیں آئے گی. جانا کہاں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.